بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ، حمزہ شہباز کو کچھ دنوں کے لیے بچا لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو 22 جولائی سے قبل کا اسٹیٹس بحال کر دیا گیا اور تب تک وہ بے اختیار وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کے طلب کرنے پر ان کے وکیل کو کہا کہ الیکشن کا تمام ریکارڈ پہنچایا جائے۔ اس پر ڈپٹی اسپیکر کے وکیل نے کہا کہ مجھے اس کے معاملے پر معلومات نہیں ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کے ہاتھ میں جو چودھری شجاعت کا خط تھا اس میں ایسا کیا تھا۔ اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ڈپٹی اسپیکر نے اس خط کی بنیاد پر رولنگ دی۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ ایک دفعہ وہ ڈپٹی اسپیکر کی جگہ پر رکھ کر سوچے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے عدالت کے حکم کو غلط سمجھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے عرفان قادر کی جانب سے یہ کہا میری رائے بھی یہی ہے کہ اسپیکر نے سپریم کورٹ کی رولنگ کو درست سمجھا ہے، اس لیے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی۔ تاہم اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے، تاہم عدالت نے 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ بحال کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ صوبے کو بغیر گورننس کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مزید ڈپٹی اسپیکر نے ٹائم لینے کی استدعا کی، ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کے وکیل سے کہا کہ آپ ہمیں وہ پیرا پڑھ کر سنائیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے کیسے 10 لوگوں کو ووٹ کا حق ختم کیا ہے؟ وکیل نے کہا میں جواب ضرور دوں گا، ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ عدالت نے کہا لگ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کو تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا۔ بتایا گیا کہ کس بنیاد پر رولنگ دی۔ ڈپٹی اسپیکر نے ٹائم مانگ لیا۔ ناظرین، لگتا ہے حمزہ شہباز کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر کو بھی رگڑا لگے گا۔ حمزہ شہباز نے جلد بازی سے اوتھ لیا اور جن لوگوں نے بند کمروں میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ برقرار رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان سب کے منصوبوں کو سپریم کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس نام نہاد اور سازشی منصوبے کو عوام نے جب کامیاب ہوتے دیکھا تو آپ نے دیکھا کیسے لوگ سڑکوں پر نکلے اور رات کو آخرکار عدالتیں کھولنی پڑی کیونکہ عوام سڑکوں پر تھے۔ آپ نے عمران خان کے خطاب میں دیکھا کہ عمران کا لہجہ کس قدر ٹھنڈا تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ سپریم کورٹ میں جا کر ان کے رولنگ کو فارغ کروا سکتا ہوں۔ جسٹس اعجاز احسن نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی طے کرتی ہے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ اگر پارلیمانی پارٹی کی کوئی ممبر روگردانی کرتا ہے تو وہ منحرف ہوگا۔ اس میں پارٹی ہیڈ اکیلا کچھ بھی نہیں۔ جمہوریت کا دور ہے، اکیلا آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آپ سمجھیں کہ چودھری شجاعت ایک مہرا تھا، جیسے شہباز شریف بھی ایک مہرا ہے۔ ان کی ڈوریاں ہلانے والے بند کمروں میں منصوبے بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہیں عمران خان نون لیگ کے بعد ان کی طرف منہ نہ کر لیں۔ ان کو پتہ ہے پنجاب میں جو محنت عمران خان نے کی ہے نون کے خلاف اور یہ حال کر دیا، ہماری طرف سے بہت سفید ہے۔ اگر عمران خان نے ہماری طرف منہ کر لیا تو جنلو پھر جائے گا۔ بند کمروں سے طے کرنے والے تمام فیصلے غلط اور پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بند کمروں میں یہ فیصلے ہوں کہ فلاں بندے کو چپ کرا دو، فلاں بندے کو غائب، فلاں بندے کو فلاں کی جگہ پہ لگا دو، تو بند کمروں میں اس قسم کے فیصلے غلط اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جو فیصلے کسی پارلیمانی میٹنگز میں ہوتے ہیں ان کے اثرات وقت آنے پر ٹھیک نکلتے ہیں۔ یہ جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان بند کمروں میں فیصلوں کی وجہ سے جو اثرات ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اب وہ لوگ مان رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنا نہیں چاہ رہے تھے، یعنی ان کے مطابق کچھ طاقتیں ہی نہیں لے کر آئی ہیں۔ ناظرین، یہ پی ڈی ایم آخر نومبر تک الیکشن پر ٹائم کیوں مانگ رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اب دیکھتے ہیں، ان کو پیر تک کا ٹائم ملا ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔